بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بات کریں گے قیام پاکستان کے بعد اردو افسانے کے موضوعات کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے تو ہمارے سامنے دو ہی پہلو نظر آتے ہیں، دو ہی موضوعات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ایک فسادات کا ہے اور دوسرا ہجرت کا ہے۔ تو فسادات پر مختلف جو موضوعات جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، تو وہ اس طرح سے ہے کہ ایسے افسانے جن میں قومی نقطہ نظر کے حوالے سے افسانے لکھے گئے اور اس میں بطور مخالف قوم کو ظلم و ستم کے طور پہ پیش کیا گیا، یعنی اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ قومی نقطہ نظر کے حوالے سے افسانے لکھے گئے ہیں اور جو مخالف قوم ہے، جیسے پاکستانی جو افسانہ نگار ہے انہوں نے کہا کہ ہندوستان والے ظلم کرتے تھے، اور ہندوستان والے کہتے ہیں کہ پاکستان والے ظلم کرتے تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے کہ ایسے افسانے بھی لکھے گئے جن میں اعلان کیا گیا کہ سرحد کی دونوں طرف کا انسان مر چکا ہے۔ تو اس حوالے سے منٹو نے بھی افسانے لکھے ہیں، حد تک افسانہ ان کا دیکھیں کس طرح سے ہے، وہ اس میں یہ سارا منظر بیان کیا گیا ہے کہ سرحد کے اس پار بھی ظلم و ستم تھا، اور اب جب تقسیم ہو چکی ہے تو پھر بھی وہی کام ہے۔ پھر نمبر 3 پہ اس نفرت کے ماحول میں امید کے ماحول پہ بھی افسانے لکھے گئے کہ نہیں، یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہیں گے بلکہ بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر انسان کے فطری حوالے سے بھی افسانے لکھے گئے، اور دوسرے زمرے میں ایسے افسانے بھی شامل ہوئے جن میں سرحد کی دوسری پار اپنوں کی ہی زیادتی و ہوس پرستی نظر آتی ہے۔ جب اکٹھے تھے تب بھی بھوک تھی، الگ ہوئے تو تب بھی وہی حال تھا، غلامی اور آزادی میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ اسی طرح تعلیمی حوالے سے مخصوص پالیسی اختیار کی گئی تاکہ معاشرے کو علم سے دور رکھا جائے، جس سے توہم پرستی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ تو بڑے لوگ جو ہیں وہ چھوٹے لوگوں کو جو ہے تعلیم سے دور رکھتے تھے تاکہ کل کو یہ پڑھ لکھ کر ہمارے برابر نہ بیٹھ سکیں۔ پھر دوسرا موضوع جو ہے وہ ہجرت ہے جی۔ فسادات کی بنا پر ہجرت ہوئی اور اس ہجرت میں لوگ نفسیاتی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، کیونکہ پاکستان بننے کے بعد والے جو مہاجرین کو سبز باغ دکھائے گئے تھے، ان میں ایک ایسا خطہ جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا تھا جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی، تمام کو حقوق جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے، غریبوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے، ہر کسی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں گی۔ لیکن جب مہاجرین یہاں آئے تو حالات بالکل الٹ نظر آنے لگے۔ تو یہ چیزیں جو ہے مہاجرین کو نفسیاتی مسائل کا شکار کر دیتی ہیں، اور یہ عمل ایک ناقابل قبول بھی رہا، کیونکہ بعض مہاجرین ہجرت جو ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہاں حالات خراب ہونے کے ساتھ لوگوں کے تعلقات اچھے بھی تھے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں صرف فسادات ہی تھے، نفرت تھی، لیکن رشتے ناتے بھی تھے، گھر بار، دوستی، محبتیں جو ہیں پھر جب جدا ہوئیں تو انہوں نے اس تقسیم کو قبول کرنے سے انکار کیا، مگر کچھ لوگوں نے مجبوراً اور کچھ نے یہ سوچ کر بھی ہجرت کی کہ نئی سرزمین ہوگی، نئی زندگی ہوگی، آزادی ہوگی، غلامی سے نجات ملے گی، مگر یہ حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ مثلاً منٹو کا افسانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہی دیکھ لیں، پھر ناول خدا کی بستی میں کس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ کیا خواب دکھائے گئے تھے، لیکن یہاں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ 1960 تک جو افسانہ ہے وہ انسان دوستی، ترقی پسند تحریک کے زیر اثر رہا۔ نفسیاتی پہلو پر احمد علی حسن عسکری، منٹو، ممتاز مفتی نے جو ہے قیام پاکستان سے قبل بھی افسانے لکھے۔ افسانے میں علامتوں کا استعمال۔ ترقی پسند والے سمجھتے ہیں کہ جدیدیت کے حق میں لکھنے والے سامراجی سوچ کے تحت لکھتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر افسانوں میں جو ہے وہ دیہاتی مسائل کو بھی پیش کیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد دیہاتی مسائل کی منظر کشی ایک ایسے نظام کی طرف اشارہ کرتی ہے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے ان کا استحصال کر رہی ہے۔ اس حوالے سے احمد ندیم قاسمی، غلام حسین نقوی وغیرہ کے نام لیے جاتے ہیں۔
پنجاب کا جاگیردارانہ نظام، سندھ کے ونڈیرے زمیندار، بلوچستان کے سرداروں نے روایات کے نام پر لوگوں کا استحصال کیا۔ تو اس پر بھی 3 طرح کے افسانے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ایسے افسانے تھے جن میں نفرت، حقارت اور بیزاری پر لکھا گیا۔ نمبر 2 پہ ایسے تھے کہ حقائق سے خوف زدہ ہو کر لکھے گئے۔ اور نمبر 3 تھا کہ ظلم، استحصال اور جہالت کے خلاف جد و جہد پر افسانے لکھے گئے۔ تو پھر پاکستان میں 2 تحریکیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ احمدیت سے متعلق تھی ایک، اور دوسری نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھی۔ تو ان جماعتوں نے سیاسی اعتبار سے پورے ملک میں بازار گرم کیا۔ ان کی وجہ سے ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے ہاتھ دھونے پڑے۔ جیسے انتظار حسین کا افسانہ ہندوستان میں ایک خط بھی اسی حوالے سے ہے۔ اس حوالے سے بھی افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے۔ 1965 اور 71 کی جو جنگیں ہیں، اس حوالے سے بھی افسانہ نگاروں نے جو ہے وہ 3 طرح کے افسانے لکھے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے کہ پاکستانی فوج اور عوام کو بلند کرنے والے افسانے۔ پھر نمبر 2 پہ انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی فتوحات اور بھارت کے غلط نظریات کی نشاندہی کرنے کے باوجود امن عالم کی آرزو رکھنے والے افسانے، کہ پاکستان جو ہے وہ ایک امن پسند تھا، ٹھیک ہے، یہ بھارت نے ان کے غلط نظریات تھے، اس حوالے سے افسانے لکھے گئے۔ اسی طرح نمبر 3 پہ ہے کہ جنگ بندی کے فوراً بعد پیدا ہونے والی صورتحال کیا تھی، اس حوالے سے افسانے لکھے گئے۔ تو ان میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کو بھی موضوع بنایا گیا۔ مختصر یہ کہ افسانے نے زندگی کے معاملات کو موضوع بنایا ہے۔ پھر 1980 کے بعد یہ کہانی جیسے پہلوؤں کو سامنے رکھا گیا، اس طرح سے پھر کہانی کو بنیاد بنا کر افسانے لکھے گئے۔ تو یہ تھے کچھ جو ہیں موضوعات جو ہیں وہ قیام پاکستان کے بعد جو تھے۔ اس میں جنگیں ہیں، پھر ہجرت کے مسائل ہیں، فسادات پر جو ہیں افسانے لکھے گئے۔ تو اسی طرح مزید جو ہے کچھ جو تحریک پاکستان میں چلی اور دیہاتی مسائل کو بھی ان میں پیش کیا گیا ہے۔